اس طریقے سے پھر کس طریقے سے میں شرع صدر کے ساتھ کس طرح پڑھا سکتا ہوں؟ میرا دل تو ناراض ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمۃ الباب کا مقصد اور وحی کا انتخاب کرنے کی وجہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ذکر کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وحی کے سلسلے میں 5 حدیثیں تمہارے سامنے ذکر کی ہے. 6 حدیثیں تمہارے سامنے ذکر کی ہے، ان میں 5 حدیثیں تمہارے سامنے گزشتہ کل پوری ہو گئی. آج 6ٹھی حدیث آ رہی ہے، اور یہ حدیث اصطلاح میں اس حدیث کو حدیث ہرقل سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری حدیث کو اس بخاری کی کتاب میں 13 جگہ پر ذکر کیا ہے. اس میں 3 جگہ پر تو پوری ذکر کی ہے، اور 10 جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس جز کی ضرورت تھی اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. بہرحال اس حدیث کو اچھی طریقے سے پورے شرع صدر کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ کوشش تو کروں گا میں بیان کروں، اور امید بھی کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے تم یاد کر لو. اس وجہ سے کہ جب ایک مرتبہ کوئی بات یا کوئی حدیث یا کوئی الفاظ میں ابتدا میں جب پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تو پھر اس کی تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، یا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ حدیث 13 مرتبہ آئے گی، تو ہر جگہ پر پھر اس طریقے سے بیان نہیں کیا کرتا. اس وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے سلسلے میں ان کا معمول کیا تھا وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. حضرت شیخ نوار علامہ مرقدو بھی فرماتے تھے کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری سیرت طیبہ آ جاتی ہے کہ رسول کیسا ہوتا ہے، رسول میں کیسے اخلاق آتا ہے ہونے چاہیے. جیسا کہ حدیث پڑھو گے تو معلوم ہوگا. اس وجہ سے اس حدیث کو اچھی طریقے سے غور سے پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تکرار بھی کر لینا، اور کیا ہے اچھی طریقے سے اس حدیث کو الفاظ وغیرہ کو بھی ترجمہ وغیرہ سمجھ لینا. ہو سکتا ہے تقریباً اسی ایک حدیث میں 1 ہفتہ نکل جائے. چلو پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفري البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بقلوبهم وبرؤوسهم امين. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبر ان ابا سفيان بن حرب اخبروا ان الله ارسل اليهم في رجل من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوهم بايدياء فدعاهم في مجلسه وحولهم الزماء الرومي ثم دعاهم ودعا الرجال قال ايهم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يصدقون انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا اقرب نسبا فقال أذنهم مني وقدمت أصحابه فجعلتهم عند ظهري ثم قال لترجمان كلهم إني سألت هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يكذب علي كذبا لبذلت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه تريد؟ قلت هو فينا ذو نسبه قال هل قال هذا القول أحد قط قبلكم؟ قلت لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشار الناس اتبعوهم أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يقضي واحد منهم سلطة لدينه بعد أن يدخل العيد؟ قلت لا. قال هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا.
قال هل يقدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل. قال ولم تمكنني كلمة تدخل بها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموهم؟ قلت لا. قلت نعم. قال فكيف كان قتالهم إياهم؟ قلت الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤهم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان كله سألتك عن نسبه فذكرت أنه في حدود نسبه، وكذلك أبو سلمة عنكم في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل ينتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك. قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعلمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشاب الناس اتبعوه أم ضعفاؤه؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تقاتل وشاشة القلوب. وسألتك هل يقدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك لا تقدر. وسألت بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان هذا القرآن حقا فسيأتي موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه غائب، ولم أكن أظن أنه مني، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية القلبية إلى عظيم البصرى، فدفعه عظيم البصرى إلى هرقل، فقرأه إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم القوم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بنهاية الإسلام تسلم، يؤتي الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم جليسينا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرق من قراءة الكتاب اتبع عنده الصخب، فارتفعت الأصوات وهبلنا. فقلت لأصحابي حين أقبلنا لقد أمر أمر من أبي بكر إنه يقول ملك بني الأصفر، فما زلت مؤمنا أنه سيدخل حتى أدخل الله عليه الإسلام. وقال ولم الناظري صاحب إلياء وهرقل سقط على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إليها أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعضهم لطال بقلبه قد استنكرناه من كفر. قال ابن ناطور وكان هرقل حساء ينظر فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك القيتان قد ظهر، فمن يقتل من هذه الأمة؟ قالوا ليس يقتل إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وانظر إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود. فبينهم على أمرهم كفية برمر برجل أرسل به من غسانا يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره يقول قال اذهبوا فانظروا أمقتدر هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتدر، وسأله عن العرب فقال هم يقتدرون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برمية وكان ناصره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعصماء المؤمنين أن تذكرت لهم بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم طلع فقال يا معشر هل لكم من فلاح ورشد وأن يكتبوا فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحازوا حيصتهم بالوحش الى الابواب فوجدوها قد اغلقت. فلما راى نحن نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي، وقال اني قلت مقالتي عني واقتبل بها شدة على دينكم، فقد رايت فسجدوا فرضوا عنه، وكان ذلك اخر شان برغبه. قال ابو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الصدري.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں نے جیسا کہ ابھی بتایا اس حدیث کو حدیث ہرقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، محدثین کے یہاں اس کو حدیث ہرقل کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو جو تبلیغ کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو خطوط بھیجے تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو خطوط بھیجے تھے وہ سن ہجری 6 میں بھیجے تھے، اور یہ واقعہ بھی سن ہجری 6 کا ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی یہ واقعہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، وہ اگر یا اس وقت زمانے کے حالات کیا تھے وہ اگر تم پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لو، یا وہ تاریخ اگر تمہارے ذہن میں ہو، تو پھر اس صورت میں یہ حدیث اور یہ حدیث کے اجزاء جو ہے وہ اچھی طریقے سے تمہارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس وجہ سے پہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ تاریخی حالات جو ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، تاکہ شیطان کی شرارت سے لوگوں کی حفاظت ہو اور رشد و ہدایت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ متوجہ ہو۔ بہت سارے حالات پیش آتے رہے، لوگ مانا نہیں مانا، مانا تو کیا ہوا، نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عذاب آ گیا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اس وقت یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ اور جس طریقے سے گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال تک وہی رکی رہی، فطرت الوحی کا زمانہ تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی نبی، کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ اب اللہ جل جلالہ و من والہ سب سے بڑے اور سب سے اونچے اور سب سے زیادہ بزرگی والے آدمی کو اللہ جل جلالہ رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور یہی رسول خاتم النبیین ہے، اور اسی نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے چلنے والی ہے، اور اب قیامت تک کچھ دوسرا کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے، یہ تمہیں معلوم ہے۔ سن 570 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 40 سال کا جو زمانہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 ایئرس کی عمر جو تھی، 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کیسی زندگی گزاری، اس کو بھی تھوڑی دیر اپنے ذہن میں لے لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے جب 40 سال ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے وحی جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی ہے، اور پھر 2 سال تک فطرت کا زمانہ رہا، وہی بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، اور رسول کی ڈیوٹی سپرد کی گئی کہ قم فانذر، لوگوں میں جاؤ اور لوگوں میں جا کر
वहदानियत की दावत पेश करो। यहाँ तक समझ में आ गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक और 40 साल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया। 570 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने पैदाइश बताई। 570 में 40 लगाओ तो कितने हो जाएंगे? 610। 610 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और हर रसूल से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया था कि अगर तुम्हारे जमाने में हमारा नबी, हमारा रसूल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ ले आए तो तुम्हें उनकी इत्तिबा करनी जरूरी होगी, इनकी बात को मानना जरूरी होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा कितना बड़ा है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उम्मतियों का दर्जा कितना बड़ा है, वो सारा का सारा तुम्हारे सामने है, उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस वक्त सिर्फ इतना बताना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी से कहा था कि तुम्हारे जमाने में अगर हमारा हबीब, हमारा रसूल अगर आ जाए तो उसकी बात को मानना तुम्हारे लिए जरूरी है। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामात और निशानियां पुरानी किताबों में, चाहे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई हो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई हो, सब में पूरी तफसील के साथ जिक्र किया गया था। इस वजह से हर एक आदमी ये जानता था कि एक जमाने में एक बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बड़ा आखिरी नबी आने वाला है, और उस नबी की बात को मानना पूरी दुनिया वालों के लिए जरूरी है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारे मुल्क की हालात को भी हम देख लें। हमारे मुल्क में जो हुनूद है उनके ऊपर तो कोई रसूल आया नहीं, लेकिन पहले इनके पास भी कोई किताब होगी जिस किताब को ये बहुत ही मुकद्दस मानते हैं और उसको वो वेद से ताबीर करते हैं। रघुवेद वगैरह कुछ ये किताब है जो बहुत ही पुरानी किताब है। हो सकता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए हो कोई नबी और उस जमाने की किताबें हो। बहरहाल आज के लोग भी इस किताब को बहुत ही मोतबर और बहुत ही बुजुर्ग मानते हैं। जैसे दूसरी किताबों के मुतालिक रामायण वगैरह है और इसके अलावा गीता वगैरह है वगैरह। तो इस तरीके से ये जो रघुवेद वगैरह है ये बहुत ही पुरानी किताब उनके पास है, और इनमें भी लिखा हुआ है कि आखिरी जमाने में एक रसूल आएगा और वो रसूल ऐसा होगा, उसके बाप का नाम ये होगा, उसके माँ का नाम ये होगा वगैरह वगैरह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक है। और यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की किताब पे भी है, और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में भी है। कुरान पाक में भी तुमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मक़ूला पढ़ा होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला याति मिन बादिही इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बहरहाल इस वजह से सब के सब जितने भी दुनिया के लोग थे, चाहे जिस मजहब के मानने वाले हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया, और जो अलामत और जो निशानी वगैरह थी वो निशानी की वजह से हर एक आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के मुंतजिर थे। बस फर्क सिर्फ इतना याद रखना कि वो लोग यही समझते थे कि जिस तरीके से आज तक कसरत से हमारे यहाँ नबी और रसूल पैदा होते रहे,
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، اور ایک نبی کے ختم ہونے پر مرنے سے پہلے ہی دوسرے آدمی کو نبی بنا دیا جاتا تھا، بلکہ بعض مرتبہ تو دو الگ الگ علاقوں میں دو نبی بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سب جو ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تک ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 570 سال گزر گئے، دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا۔ اب سب سے آخری خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، لیکن یہ حضرات یہی سمجھتے رہے کہ اتنا بڑا نبی آئے گا جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنے بڑے ماننے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں ہی آئے گا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے اونچا یا سب سے اعلیٰ طبقہ یا سب سے زیادہ اونچا ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت دنیا میں تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ گھٹیا، جو سب سے زیادہ کم جو قوم سمجھی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم کو پھر غالب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت حکومتوں کی حالت کیا تھی وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس زمانے میں دو قوم سپر پاور سمجھی جاتی تھی، جیسے موجودہ زمانے میں رشیا اور امریکہ، یہ دونوں سپر پاور سمجھی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں دو قوم تھی جس کو سپر پاور کہا جاتا تھا۔ ایک کو تو کہا جاتا تھا رومن ایمپائر، رومن، اور دوسری جو تھی اس کو کہا جاتا ایرانین، یعنی ایک تو رومن ایمپائر دنیا میں سپر پاور تھی اور دوسرا ایرانی جو تھے وہ دنیا میں سپر پاور تھے۔ اب ہندوستان کا نقشہ تمہارے سامنے ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا، ابھی تو پتہ بھی نہیں چلا کہ روم کہاں ہے اور ایران کہاں ہے۔ اس وقت جو ایران ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کے سب فارسی تھے، یہ سب کے سب فارسی تھے اور جرتھوس کو ماننے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نیکیوں کا خدا اور بدیوں کا خدا اور۔ یہ ایرانین امپائر جو تھا ان کا عقیدہ تھا۔ ان کی حکومت ایران کی چونکہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، اس وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ایران پورا کا پورا، اور پھر اس کے علاوہ ایران سے آگے بڑھ کر جو دوسرے حصے ہیں اس میں عربستان کے بھی جو بعض حصے ہیں، اس عربستان کے بعض حصے میں سے یمن وغیرہ تک ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایران مسلک کے اعتبار سے مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اب دوسری جو بڑی سپر پاور تھی جس کو میں نے رومن امپائر کہا، وہ روم یہ یورپ میں ایک علاقہ ہے۔ تمہاری سونیا گاندھی جس جگہ کی ہے وہ ملک ہے جس کو روم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اٹلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہاں اس زمانے میں ایک بہت بڑی حکومت تھی
اور वो बहुत बड़ी सुपर पावर थी और बहुत ही ऊंची हुकूमत थी, बहुत ही ताकत वाले थे। इस वजह से रोम से लेकर इटली से लेकर उनकी हुकूमत तुर्किस्तान में भी थी। तुर्किस्तान से लेकर आगे मुल्क शाम आता है, मुल्क शाम में भी उनकी हुकूमत थी। यहाँ तक के क्या है अरबिया, जिस पर कल हम सऊदी अरबिया कहते हैं, उस वक्त उसका नाम सिर्फ अरबस्तान था, हिजाज था। हिजाज के कुछ इलाके तक इनकी हुकूमत थी। यानी रोमन एम्पायर की हुकूमत बहुत बड़ी थी, और वो बड़ी हुकूमत आजकल के जॉर्डन, बेरूत और इस तरीके से ये जो सारे इलाके मुल्क शाम के हैं, वो सारे मुल्क शाम के इलाके वो रोमन एम्पायर के पास थे। उस पर दूसरी सुपर ताकत मजूसी, उनका क्या है असर था, और वो उसके ऊपर वो गालिब थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ये भी याद रखो कि इतनी बड़ी हुकूमत की वजह से हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने बाज़ जगह पर अपने गवर्नर और अपने नाइब मुकर्रर कर रखे थे। यमन में मजूसियों ने अपना नाइब मुकर्रर कर रखा था, और इसी तरीके से रोमन एम्पायर वालों ने तुर्किस्तान में कुस्तुनतुनिया जिसको कहते हैं, कुस्तुनतुनिया में, और इसी तरीके से मुल्क के शाम में हलब करके जो शहर है, उस इलाके में उन्होंने अपने नुमाइंदे और अपने क्या है गवर्नर मुकर्रर कर रखे थे। और रोमन बादशाह ने क्या है अपने महल वगैरह भी बना रखे थे, ताकि जब कभी जी चाहे तो वहां जाकर रहकर मुल्क की हालत वगैरह वो देखते रहें। इस तरीके से रोमन एम्पायर वाले असल तो इटली, और इटली के बाद उन्होंने कुस्तुनतुनिया में भी महल बना रखा था, और वो कुस्तुनतुनिया से लेकर वो अपने अपने हुकूमत के ऊपर नजर किया करते थे। मौजूदा जमाने में भी तुम देखते हो कि ये जो बड़ी सुपर पावर है वो अपना इक़्तिदार बताने के लिए आपस में जंग किया करती थी। तो इस तरीके से रोमन एम्पायर और मजूस ईरानी, इनकी भी आपस में जंग हुआ करती थी, और जंग में कभी फतह कभी हार, कभी फतह कभी हार, इस तरीके से हुआ करती थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे। दरमियान में ये मैं बताना भूल गया कि रोमन एम्पायर वालों ने भी हुकूमत करते करते मुल्क शाम तक, जॉर्डन तक और तबूक तक तो आ गए वो, लेकिन अरबस्तान में उन्होंने हुकूमत करना पसंद नहीं किया। इसी तरीके से मजूस ने भी ईरान से हुकूमत करते 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 यमन तक आ गए, लेकिन यमन से आगे मक्का मुकर्रमा वगैरह पर उन्होंने हुकूमत करने को पसंद नहीं किया। और क्यों पसंद नहीं किया? इस वजह से कि उस वक्त मक्का मुकर्रमा के जो रहने वाले लोग थे, न तो उनकी कोई तहजीब थी, न उनका कोई तमद्दुन था, न कोई उनकी संस्कृति थी, न उनका कोई वजूद था, न उनका कोई असर था। इस वजह से दूसरे लफ्जों में, जैसे आजकल हमारे यहाँ जंगली इलाके जो होते हैं, और जंगली इलाकों में जो लोग रहते हैं उसकी तरफ कोई हुकूमत वगैरह करना नहीं चाहता। इस तरीके से ये लोग जो अरबस्तान में रहते थे, ये इनकी न तालीम, तहजीब, तमद्दुन कुछ भी नहीं था। इस वजह से इन बड़ी बड़ी हुकूमतों ने भी इनके ऊपर हुकूमत करने को पसंद नहीं किया, उनको वैसे ही छोड़े रखा। और इन लोगों में अपने यहाँ अपना जो तरीका था शेखुखियत का, पटेल पटलाई का, चौधरी पना का,
وہ طریقہ ان میں رکھا کہ ہر قبیلے کا بڑا آدمی وہ ان کا حاکم ہوتا تھا اور اس بڑے کے حکم پر سارے کے سارے چلا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ دونوں بڑی جماعتیں سپر پاور جب لڑتی تھی تو لڑنے کی وجہ سے کبھی یہ فتح ہو گئے کبھی وہ فتح ہو گئے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے رومن ایمپائر اور رومن لوگوں کی فیور کیا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے رومن ایمپائر کی جیت پر وہ خوش ہوتے تھے، رومن ایمپائر کی ہار پر وہ ناراض ہوا کرتے تھے۔ ادھر ایرانی حضرات جو تھے، ایرانی ایمپائر والے، وہ مشرک تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، اس وجہ سے کافروں کو ان کے ساتھ تعلق تھا، اس وجہ سے وہ ایرانیوں کی فیور کیا کرتے تھے۔ ایرانی جب جیت جاتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے اور ایرانی اگر ہار جاتے تھے تو وہ ناراض ہوا کرتے تھے۔ 570 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 610 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور 623 کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ کچھ یاد رہا دماغ میں؟ اب 610 کے بعد 23 تک یہ آپس میں ایرانی اور رومن ایمپائر آپس میں لڑتے رہے، کبھی یہ جیت گئے کبھی وہ جیت گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک نے اپنی ادا کے خلاف ایک مرتبہ ایرانی ایمپائر میں کہ خسرو، ایران میں ایک بادشاہ تھا، اس نے بہت زبردست تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد اس نے رومن ایمپائر کے اوپر حملہ کیا اور اتنا سخت حملہ کیا کہ رومن ایمپائر والے ہار گئے اور بیت المقدس تک وہ ایرانی پہنچ گئے، اور بیت المقدس میں نصرانیوں کی جو خاص سلیب تھی جس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، جو ان کے بڑی متبرک سمجھی جاتی تھی، وہ بھی لے گئے اور بڑے بڑے پوپ اور بڑے بڑے پادریوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ تک پہنچی تو کافر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر انہوں نے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے، مشرکین نے ان اہل کتاب کو کمر توڑ دی ہے اور بالکل ختم کر دیا ہے، اس طریقے سے آئندہ بھی اب ہماری باری ہے، ہم تم کو کیا ہے اہل کتاب مسلمانوں کو دنیا سے نیست نابود کر دیں گے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ وہی نازل ہو رہی تھی، اس وقت اللہ جل جلالہ و من والوں نے عادت کے خلاف رومن ایمپائر کی جیت کا اعلان کر دیا۔ الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم غلبت الروم، یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رومن ایمپائر اگر ابھی ہار گیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، عنقریب تھوڑے سے زمانے میں فی بضع سنین رومن ایمپائر غالب ہو جائے گا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟
کافر لوگ بہت خوش تھے اس وجہ سے کہ ایرانیوں نے اہل کتاب کو، رومن کو بالکل نیست و نابود کر دیا تھا. ان کی جو بیت المقدس بڑی متبرک جگہ تھی اس کو توڑ دیا تھا، اینٹ سینٹ بجا دی تھی. وہاں پر ان کی جو متبرک صلیب تھی وہ صلیب کو توڑ کر لے گئے تھے. پھر اس کے علاوہ اس کیا ہے رومن امپائر میں جو بڑے بڑے مشائخ، جو بڑے بڑے اکابر، جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے، ان سب کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا تھا. اور کیا ہے گویا کہ رومن امپائر کی ریڑھ کی ہڈی انہوں نے توڑ دی تھی. اب کبھی رومن امپائر جتنا تو دور کی بات رہی، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایسی شکست فاس انہوں نے دی تھی. اس وجہ سے کافی لوگ بہت خوش تھے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ روم نازل کی اور اس میں یہ بتا دیا کہ عنقریب روم جیتنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے کافرین کے درمیان میں گفت و شنید ہوتی ہی رہتی تھی. کافروں نے کہا کہ ہم نے تو کیا اس کا خیمہ کر دیا، رومن امپائر کا ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، اب ہار گئے، اب کبھی رومن امپائر والے پھر کبھی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے وہ مکہ مکرمہ کے حنوط کہا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پر اعتماد تھا، یقین تھا. اس وجہ سے زمانے کے خلاف، حالات کے خلاف انہوں نے یہ مکہ کے کافروں کو کہا کہ کچھ نہیں، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ لو یہ رومن امپائر پھر کھڑا ہو جائے گا، اور صرف کھڑا نہیں ہوگا بلکہ ایرانیوں کو بھی ہرائے گا. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ان کو مار پڑی تھی اس مار کے اعتبار سے کافر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی. کافرین کہہ رہے تھے کہ اب کبھی رومن امپائر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ عنقریب رومن امپائر پھر فتح ہو جائے گا، جیت جائے گا، اور پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. کافرین تو کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیزا، اور بیزا کا اطلاق 3 سے 9 پر آتا ہے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ 3 سال میں تم دیکھنا ایرانی ہار جائیں گے. ان کافروں کو تو بڑا اعتماد تھا کہ اب تو 3 سال کیا 90 سال میں بھی یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رومن امپائر والے کبھی جیت نہیں سکتے، اگر ہے تو چلو شرط لگاؤ. اس وقت شرط لگانا جائز تھا یا شرط لگانا حرام نہیں تھا، شریعت ابھی تک شروع ہوئی تھی اس لیے اس کا حکم نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کی شرط لگا دی. انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی جیت گئے اور وہ ایران کے مقابلے کے لیے اب رومن کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اگر کھڑے ہو تو ہم 100 اونٹ دیں گے، اور اگر ہار جائے تو تمہیں 100 اونٹ دینا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے شرط لگائی. شرط لگانے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے اور میں نے 3 سال کی شرط لگائی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی سے جاؤ اور 3 سال نہیں بلکہ اور آگے بڑھا لو. بیزا کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک آتا ہے. قرآن پاک میں بیزا سنین کہا ہے، اس لیے 3 سال نہیں بلکہ 9 سال تک اس کا سب سے آخری اطلاق 9 تک آتا ہے، اس وجہ سے 9 کہہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے اور جا کر کہا کہ بھائی ابھی ہماری شرط ہوئی تھی 3 سال کی، میں اس میں ذرا اور بڑھوتری چاہتا ہوں کہ 3 سال نہیں 9 سال تک میں ایرانی ہار جائیں گے اور رومن امپائر جیت جائیں گے.
ان کے دماغ میں جو حالات بیٹھی ہوئی تھی، جو میں نے پہلے کہا کہ 9 سال تو کیا 90 سال کی 100 سال گزر جائیں تو بھی اب یہ امپائر جو ہے رومن امپائر ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ان کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اب دوبارہ یہ لڑنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے. 3 سال نہیں 9 سال. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جو تکلیفیں ہوتی رہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، بلکہ 1 سال کے بعد دوسرا سال شروع ہوا. اس دوسرے سال میں ہی سب سے پہلے جنگ کافرین نے مسلمانوں کے ساتھ کی، اور اس جنگ کو جنگ بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے. جنگ بدر کس طرح شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ سارا کا سارا آگے آئے گا تو میں وہاں بتاؤں گا. ابھی بتانے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا جنگ بدر کیوں ہوئی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی جنگ کافرین کے ساتھ جنگ بدر میں ہوئی. اور جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کو کامیابی دی. اور جتنے گرو گھنٹال تھے، جتنے چودھری تھے، جتنے مسلمانوں کے مخالف بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے. اور مکہ والے غزوہ بدر میں مکمل ہار گئے، اور ہارنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں گویا کہ ماتم پیدا ہو گیا، اور گویا کہ مکہ مکرمہ میں سب کے سب جتنے بھی تھے وہ سب کے سب کیا ہے، رنجیدہ ہو گئے اور غمگین. یہ کون سی جنگ تھی؟ آدھا گھنٹے کے بعد کہتے ہو جنگ بدر تھی، سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا تم لوگوں کا دماغ ہے. جنگ بدر دوسری ہجری میں ہوئی، سمجھ میں آ گیا. اب یہ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوا. ادھر رومن امپائر اور رومن امپائر کے ساتھ یہ ایرانین امپائر، ان دونوں کے درمیان بھی اس زمانے میں جنگ ہوئی. اس وقت رومن امپائر جو تھے انہوں نے پوری طاقت کی، اور یہ ہرقل نامی بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جو رومن امپائر کا بڑا آدمی تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کی یا قسم کھائی یا جو کچھ بھی ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس وقت ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں اور اگر ایران پر ہم کو فتح ہو گئی تو میں بیت المقدس تک، جو ان کا بڑا متبرک شہر تھا بیت المقدس تک میں پیدل سفر کر کے بیت المقدس میں جاؤں گا. اور بیت المقدس میں قسم کھائی، گویا کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو تھی. اب سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. مسلمان کامیابیوں کی خوشیاں منا رہے تھے کہ وہیں پر یہ خبر آئی کہ رومن امپائر اور ایرانین امپائر دونوں میں جنگ ہوئی، اور ایرانین امپائر کو بہت زیادہ بڑی شکست ہوئی،
اور اس کو میدان چھوڑ کر بھاگنا. مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت مسلمانوں کو اور زیادہ مسرت، اپنی فتح کی مسرت اور دوسری اپنے اہل کتاب کی یعنی رومن امپائر کی فتح کی خوشی، اس وجہ سے ان کی خوشی ڈبل ہو گئی. اور ادھر ہنود کو یا مکہ مکرمہ والوں کو ایک تو اپنی شکست سے شرمندگی، اپنی شکست کا افسوس، اور دوسرا ان کے جو فیوریٹ ہے ان فیوریٹ کی کیا ہے شکست کا افسوس. دو افسوس دوہرا ہو گیا. کہاں تک پہنچے؟ ہجرت کے دوسرے سال تک. اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو رومن امپائر کا جو بڑا تھا اس وقت اس کا نام ہرقل تھا. اس ہرقل نے قسم کھائی تھی کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو میں حلب سے بیت المقدس تک پیدل سفر کروں گا اور بیت المقدس میں جا کر عبادت کروں گا. اس وجہ سے اس نے ارادہ کیا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کو میں پورا کروں، اور اس پورا کرنے کے لیے وہ قسطنطنیہ سے جہاں ان کا مقام تھا، جہاں ان کا محل تھا، جہاں وہ رہتا تھا، وہاں سے وہ بیت المقدس پہنچا. اور یہ ہجری سن 6 ہو گئے. غزوہ بدر کی فتح سن ہجری 2 میں، پھر اس کے بعد سن ہجری 3 میں غزوہ احد، 4 یا 5 میں غزوہ خندق. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں کی لڑائی ہوتی رہی. اور سن ہجری 6 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ عمرے میں جانے کا ارادہ کیا. ظاہر بات ہے پڑھنے کے لیے آئے ہو، 2 سال 3 سال 4 سال تک کسی وجہ سے گھر نہ جا سکے، اور پھر فارغ ہو کر جب گھر جانے کا نمبر آئے گا تو کتنی خوشی ہوگی گھر جانے کی. تمہارا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. ارے گھر جانے کی خوشی ہوتی ہے نہیں، گھر جائیں گے گھر جائیں گے گھر جائیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے، 6 سال ہو گئے. 6 سال تک مکہ جانے کو نہیں ملا، مکہ والوں سے کعبہ شریف کو دیکھنے کو نہیں ملا. اور جب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی جوش کے ساتھ مکہ جانے کو ملے گا، مکہ والوں سے ملاقات کرنے کو ملے گی، مکہ کے دوستوں سے بات چیت کرنے کو ملے گا. یہ سارے سمجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جمع غفیر تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عمرہ کرنے کے ارادے سے چلے. اور یہ کون سا سن تھا ہجرت کا؟ 6واں سال. مکہ مکرمہ والوں نے حدیبیہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. مکہ مکرمہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ویزا نہیں دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا. اور پھر دونوں طرف سے بات چیت چلتی رہی، افواہیں چلتی رہی، حضرت عثمان کو بھیجا وغیرہ. پوری تفصیل تمہارے سامنے ہوگی، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ اس میں بہت سارا وقت بیکار چلا جائے گا.
आखिर में उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने के जो बड़े सरदार थे, इन सरदारों के दरमियान में एक सुलह हुई और उस सुलह का नाम है सुलह हुदैबिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में किस तरीके से सुलह की, क्या क्या वाक़यात पेश आए और हजरत अबू बकर ने क्या कहा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क्या कैफियत हुई, समझ में आ गया। ये बहुत ही तफसीली बात है, लेकिन ये सब तारीखी है। आप लोगों को जो मदरसे में पढ़ रहे हो उनको तलबा को उभार कर स्ट्राइक तक ले जाओ, स्ट्राइक करा दो और स्ट्राइक कराने के बाद फिर एकदम इनको मोहतमिम के फेवर में बना दो। ये बात बहुत मुश्किल है, पता नहीं समझ में आ रहा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए, काफिरों ने दाखिल नहीं होने दिया। हजरत उस्मान की शहादत गलत तौर पर मशहूर हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत रिजवान की और बैअत रिजवान में साहबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये कहा कि हम अपनी जान खत्म कर देंगे, लेकिन काफिर के सामने हथियार नहीं डालेंगे, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और फिर एकदम क्या है, लड़ाई की जगह पर सुलह का बात आ गई और सुलह हो गई। हालात क्या होंगे वो मैंने अभी तुम्हें बताया कि एकदम चढ़ाओ और फिर इसको एकदम ठंडा करने की कोशिश करो, बड़ा मुश्किल होता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पर है कि नहीं, और अब ये सुलह कर रहे हैं इतने दब से। उस सुलह में जो शर्तें आ रही थी उस शर्त तो तुम्हें मालूम होगा कि हमारा कोई मुसलमान मक्का चला जाएगा तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे, और अगर क्या है मक्का का कोई हिंदू मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आ जाएगा तो मुसलमान उसको वापस करेंगे। इस किस्म की जो शर्तें थी, दबकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी क्या है जोश आया हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूछा और कहा, फिर हजरत अबू बकर के पास गए, कहा वगैरह। सुलह हुदैबिया में ये तफसील आएगी। बहरहाल सुलह हो गई और उस सुलह में 10 साल तक अब मक्का वाले मदीना मुनव्वरा पर हमला नहीं करेंगे और मदीना मुनव्वरा वाले मक्का पर भी हमला नहीं करेंगे, और मक्का वालों के जो हलीफ होंगे उनके ऊपर भी वो हमला नहीं करेंगे। ये सारी चीजें उस हलफनामे में या हुदैबिया में सुलहनामे में वो सब पे सब लिख ली। उसमें एक बात ये भी थी कि आप आए तो उम्रा के लिए, लेकिन इस साल आपको वीजा नहीं मिलेगा, आप वापस जाएंगे बगैर वीजा के पास वापस जाएंगे। चुनांचे साहबाए किराम ने हुदैबिया में जानवर ज़बह किया, हरम में जानवर ज़बह किया और ज़बह करके अपने हरम से निकले और फिर मदीना मुनव्वरा आ गए और फिर दूसरे साल उम्रे कज़ा के लिए फिर मक्का मुकर्रमा आए और 3 दिन तक रहने की इजाजत थी। तो वो 3 दिन तक मक्का में रहकर उन्होंने उम्रा किया और उम्रा करके वो वापस चले गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया 610 में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की 623 में, और 623 के बाद फिर 630 के करीब आसपास 5 साल के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है ये सुलह की, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। जब सुलह हुदैबिया से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो अब तक तो जंगे क्या है ओहद, जंगे ओहद के साथ क्या है वो कौन सी जंग बताई अभी मेरे जंग से, खंदक,
وغیرہ میں مصروف رہتے تھے. اب لڑائی کی 10 سال تک لڑائی نہیں ہے. اس وجہ سے دونوں فریقوں کو سکون اور اطمینان. کافروں کو سکون اور اطمینان ہوا. اس میں کافر جو ہے مکہ مکرمہ والے وہ بے وادن غیر ذی زرع، وہاں پر مکہ مکرمہ میں نہ اناج ہوتا ہے نہ کھجور ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے. بے وادن غیر ذی زرع قرآن پاک میں کہا گیا. اس وجہ سے ان کو زندگی گزارنے کے لیے تجارت کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اور تجارت کے لیے انہوں نے سال میں 2 سفر طے کر رکھے تھے. ایک سفر گرمی کے موقع پر کہ جب سعودیہ میں اور اسی طریقے سے عربستان میں، یمن میں بہت سخت گرمی ہوتی تھی ریت کی وجہ سے، تو اس وقت وہ ملک شام کا سفر کرتے تھے، اس لیے کہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے اور وہاں پر اتنی گرمی نہیں ہوتی. اور جب ملک شام میں جب خوب سردی ہو، برف باری کا زمانہ آ جائے، اس وقت ان کی ایک سفر ہوتی تھی، وہ یمن کی طرف ہوتی تھی کہ جہاں سردی کم ہوتی تھی، اور سردی کم ہونے کی وجہ سے وہاں سفر کرنے کا اور وہاں تجارت کرنے کا آسان ہوتا تھا. اس وجہ سے مکہ والے 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر سردی میں اور ایک سفر گرمی میں. اور چونکہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ زمینی ہوتا تھا، ہوائی جہاز تو تھے نہیں اور پانی کے جہاز وغیرہ بھی نہیں تھے، اس لیے پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا. اور پیدل سفر کرنے میں ان کو جانے کا اوقات میں مدینہ منورہ کے آس پاس سے گزرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے ان کو خطرہ وغیرہ رہتا تھا. لیکن اب 10 سال میں جنگ نہیں کریں گے یہ ہو گیا، تو پھر راستے بھی صاف ہو گئے. تو مکہ مکرمہ والوں نے سفر کا ارادہ کیا، تیاری کی، اور تقریباً 40 آدمیوں کے ساتھ یا 13 آدمیوں کے ساتھ جو بڑے بڑے سردار تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سفر کے لیے نکلے اور ملک شام پہنچے. ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون اور اطمینان ہوا، اور سکون اور اطمینان ہونے کی وجہ سے جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا راستہ اختیار کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے حضرات تھے، ان بڑے بڑے حضراتوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. جب انہوں نے خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جب تک ان کے خط کے اوپر مہر اور اسٹامپ نہ لگی ہوئی ہو وہ لوگ اس خطوط کا اعتبار نہیں کرتے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹامپ بنائی، محمد رسول اللہ، اس پر لکھا ہوا تھا، سب سے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ، درمیان میں لکھا ہوا تھا رسول، اور نیچے لکھا ہوا تھا محمد. وہ مہر لگا دی جاتی تھی اور مہر وہ اسٹامپ ہوتی تھی. اور اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے. اسی خط میں ایک خط ہرقل بادشاہ جو رومن امپائر کا سب سے بڑا تھا اس کو لکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط ایرانین امپائر کے خسرو جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے نام بھی لکھا. پھر اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ تھے ان سب کے نام خطوط لکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے ان لوگوں تک یہ خط پہنچایا. اور وہ خط پہنچانے میں بھی جو اس زمانے کا دستور تھا کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم یا ڈائریکٹ صدر کو خط نہیں لکھ سکتے تھے. تمہیں اگر لکھنا ہوتا تھا تو اپنے علاقے کے یا اس علاقے کا جو ڈی ایس پی ہو یا کلیکٹر ہو یا اس قسم کا بڑا آدمی ہو اس کے پاس وہ خط بھیجنا پڑتا تھا.
پھر وہ خط کیا ہے وہ آدمی اپنے بادشاہ کے پاس اپنے بڑے کے پاس بھیجتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے دستور معلوم کیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط لکھ کر رومن ایمپائر کو جو خط بھیجنا تھا ہرقل کو، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ملک شام میں جو ان کا نمائندہ رہتا تھا اس نمائندے کے پاس وہ خط پہنچایا۔ وہ نمائندہ ہرقل کا نمائندہ تھا، ہرقل گورنر تھا، اس کو معلوم تھا کہ ہرقل کی نوعیت کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس خط کو ہرقل اس وقت وہ اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ خط سیدھا اس آدمی کے ساتھ بیت المقدس پہنچا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جو رومن ایمپائر کو بھیجا تھا وہ کس کے ساتھ بھیجا تھا، انہوں نے کس کے ساتھ بھیجا ہے، وہ عنقریب ابھی اس حدیث میں آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ حسین تھے، حضرت جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ کل گزشتہ کل میں نے بتایا تھا، کیا نام بتایا تھا اس صحابی کا؟ دہیہ کلبی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ساتھ وہ خط آج کل کے علاقے میں جارڈن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ملک شامی ہے لیکن اب انہوں نے سب الگ الگ کر دیا ہے۔ جارڈن وہاں کا جو گورنر تھا اس گورنر کے پاس وہ بھیجا۔ اس گورنر کو معلوم تھا کہ بادشاہ نے قسم پوری کرنے کے لیے وہ اس وقت بیت المقدس آیا ہوا ہے، اس وجہ سے حضرت دہیہ کلبی اور حاتم طائی کا بیٹا، اس کا کیا نام ہے؟ عدی ابن حاتم، ٹھیک ہے، عدی ابن حاتم، یہ حاتم طائی جس کا قصہ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، لیکن اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ عدی ابن حاتم پہلے نصرانی تھا، نصرانی ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ ملک شام میں رہتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط عدی کے ساتھ میں کیا ہے ملک شام بھیجا گیا، اور ملک شام میں وہ خط ہرقل کے پاس پہنچا، اور وہ خط کی اب یہ ساری تفصیل جو تمہارے سامنے آ رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں تمہیں تو سوال ہوا ہوگا لیکن ادب کی وجہ سے سوال نہیں پوچھا ہوگا، یا پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، دوست سنتے ہیں لیکن پتہ تو نہیں چلے گا تو وہ تو جاہل ہے۔ رومن ایمپائر میں فتح ہوئی غزوہ بدر کی فتح کے ساتھ، یعنی سن ہجری 2 میں، سن ہجری 2 میں ہوئی کہ نہیں؟ میں نے ابھی تو بتایا تھا، نہ تو کم بخت ہاں بولتے ہیں نہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح کیا ہے بدر کی خوشیاں منا رہے تھے، اور اسی وقت خبر آئی کہ ایرانیان ہار گئے اور رومن ایمپائر والے جیت گئے، اس لیے مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہوئی اور کافروں کو ڈبل غم ہوا، کہا تھا کہ تو پھر ہرقل اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کون سے سال میں ہوئی؟ 6 میں ہوئی، تو 4 سال کا وقفہ ہوا کہ نہیں؟ تو بادشاہ نے قسم کھائی تھی، ہرقل نے قسم کھائی تھی، اور وہ قسم کے پورا کرنا
قسم تو کھائی تھی پہلی ہجری میں یا دوسری ہجری میں اور پورا کر رہا ہے 4 سال کے بعد، تو یہ 4 سال تک کیا کر رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولن تو یہ کہ قسم کھانے کے بعد فوری طور پر قسم کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، اس وجہ سے اگر 4 سال کی اس نے تاخیر کی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسرا جواب جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی کے فتح تو ہو گئی، لیکن فتح ہونے کے بعد فتح میں اگر جیت ہو گئی ہو تو بھی اپنا خرچہ، اپنا نقصان اور اپنی بہت ساری چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ نئے جیتے ہوئے ملک میں انتظام اور یہ ساری چیزیں کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ تو ان سارے وقت کو پورا کرنے میں ہرقل کو 4 سال لگ گئے، اور جب 4 سال کے بعد اب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا، تو اطمینان ہو جانے کے بعد اب وہ قسم پوری کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے ملک شام بیت المقدس کی طرف چلا، اور اس نے بیت المقدس میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، وہ خط جارڈن پہنچا، اور جارڈن سے وہ خط بادشاہ جو بیت المقدس میں تھا وہاں پر پہنچا۔ اس بادشاہ کو یہ جب خط پہنچا تو اسے کہا گیا ہے کہ بھئی مکہ مکرمہ سے، عربستان سے ایک آدمی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے آپ کو یہ خط لکھا ہے۔ بادشاہ نے ہماری طرح ہوتے تو فٹافٹ اسی وقت خط کو پڑھ لیتے اور اسی وقت کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن وہ بادشاہ تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ خط لے کر آئے ہیں ان کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور ان کو سکون اور اطمینان سے آرام کرنے دو، پھر جب میرے پاس وقت ہوگا تو میں اس کو بلا لوں گا۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ مکہ میں، حالانکہ مکہ مکرمہ یعنی عربستان جس کو کہتے ہیں، آج کل تو اس کا نام سعودی عربیہ ہو گیا، لیکن ہمیں تو سعودی پسند نہیں ہے، نام پسند نہیں ہے، عربستان ہے، حجاز ہے، وہی اچھا نام ہے۔ بہرحال عربستان میں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی لوگوں کی نظر میں، جیسے آج کل کا ہمارے علاقے میں جنگلی علاقہ ہوتا ہے، ڈانگ وغیرہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے ان لوگوں کا کوئی وقام نہیں تھا، اور وہاں سے خط آیا ہے، اس وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ بھائی مکہ کا کوئی رہنے والا باشندہ، لوگ تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے جانے کا دستور رہتا ہے، یہ پہلے ہی سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اس وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ مکہ سے کوئی قافلہ، کوئی آدمی اگر یہاں بیت المقدس میں آیا ہوا ہو، حکومت کو معلوم ہو، تو ایسے آدمی کو یہاں پر بلاؤ تاکہ ہم اس آدمی سے سوال کریں اور پوچھیں کہ یہ آدمی ہے کون، اور اس آدمی نے دعویٰ کیا کیا ہے، اور پھر صورت میں اگر اس نے جو دعویٰ کیا ہے تو واقعی میں وہ دعویٰ کرنے میں حق بھی ہے یا خاموخواہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور کیا ہے خاموخواہ افواہ کر رکھی ہے یا کیا ہے، یہ ابتدائی حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ جب بادشاہ نے اپنے نمائندوں کو یہ کہا تو نمائندوں نے تحقیق شروع کی، تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مسلمان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ اور ہماری ام المومنین تھی، ان کے باپ ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ حدیث انہی کے سوال میں آئے گی اور ان سوال کے وہ جواب بھی دیں گے۔ وہ بھی جواب دیتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی خنس، کتنی ناراضگی اور کتنی کیا ہے دشمنی کرتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں بادشاہ کو سامنے، سرقل کے سامنے کچھ جھوٹ موٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بتاؤں، لیکن اس زمانے میں جھوٹ کافر بھی بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں کچھ جھوٹ نہیں کہہ سکا۔ بہرحال وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پکے مخالف۔ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، وہاں تک یہ پکے دشمن تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ کی وجہ سے سسر بھی ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو شرطیں طے کی گئی تھی، ان شرطوں میں سے ایک شرط جو تھی یہ کافروں نے توڑ دی۔ ان کو یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات کے پکے ہیں، اس وجہ سے غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، اس وجہ سے اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ اس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کیا اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کی، اور اسی وقت وہ واقعہ ہوا ہے جو تم نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو سفیان ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ بیٹی نے ایک چمڑے کا ایک بچھونا تھا جو بچھایا ہوا تھا، اس کو جلدی سے موڑ کر رکھ دیا۔ ابا جان نے، ابو سفیان نے حضرت ام حبیبہ سے کہا کہ بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرا باپ بہت ہی اونچے درجہ رئیس ہے، مکہ مکرمہ کا سردار ہے، کچھ بھی سب کچھ ہے، تو اس وجہ سے میرا باپ اس تخت پر یا اس چمڑے پر بیٹھنا میرے باپ کی شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ابا جان، یہ جو میں نے بستر بچھایا تھا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کرتے تھے، اور میں نہیں چاہتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو کیا ہے بہت ہی قیمتی، بہت ہی اونچا بستر ہے، اس بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر بیٹھے، وہ اس کو خراب کرے، اس وجہ سے میں نے اٹھا دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ازواج مطہرات کا اپنے باپ کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا درجہ دیا کرتی تھی۔ اس وقت ابو سفیان مدینہ منور آئے، لیکن حضرت ابوبکر سے ملے، حضرت عمر سے ملے، دوسروں سے ملے، کسے، لیکن کہیں اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔
یعنی صلح ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ مکہ مکرمہ واپس جانے کے بعد ان کو فکر تو لگا تھا کہ غلطی ہماری ہے، اس وجہ سے صلح ٹوٹ گئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ضرور لیں گے، کوشش کرنے تو گئے وہ صلح کرانے کی، لیکن صلح ہوئی نہیں۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ تیاری شروع کی اور مکہ مکرمہ پر فتح کا حملہ کرنے کی تیاری کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اس سے پہلے کبھی سفر کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو مشرق میں سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب کی تحقیق کرتے تھے، اور مغرب میں سفر کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو مشرق کی تحقیق کرتے تھے، تاکہ جاسوسوں کو پتہ نہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کے درمیان میں حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ذریعے سے وہ خط کو منگایا گیا۔ وہ بہت قصے پر واقعہ ہے، تاریخ پر تاریخ ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ سناؤں، اس لیے کہ ہمیں تاریخ بھی تو معلوم نہیں، لیکن وقت کی گنجائش ہے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر فتح کے لیے فتح مکہ کا ارادہ کیا، اور ارادہ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے فتح کے ارادے سے چل دیے۔ اور یہ پوری تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی رکھی تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چل جائے اور مکہ والے مقابلہ کے لیے تیار نہ ہو جائے، پھر مکہ میں خواہ قتل و غارت گیری ہوگی۔ اس لیے چوپ چاپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ رہے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔ آج کی تاریخ تک، یعنی فتح مکہ سے پہلے تک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن۔ ویسے نسب کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو عبد مناف پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا نسب مل جاتا ہے۔ اس لیے نسب کے اعتبار سے ایک اعتبار سے دیکھو تو ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے رات کو تحقیق کے حال کے لیے، اس لیے کہ نہ وہ موبائل کا زمانہ تھا نہ سیٹلائٹ کا زمانہ تھا، اس لیے ابو سفیان روزانہ رات کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے حدود سے باہر مدینہ کی طرف نکلتے تھے کہ کوئی مسافر آتا ہوا مل جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی مدینہ میں کیا حال ہے، مدینہ والے کیا کر رہے ہیں وغیرہ، تحقیق کے حال کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ چاپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ ایک جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، کوئی دیے کا انتظام نہیں، اس زمانے کا ماحول کو تصور کر لو۔ اور ایسے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک آدمی
अपना अपना खाना अपने अपने चूल्हे पर, अलग अलग चूल्हा जलाओ और हर एक आदमी अपना खाना पकाओ और खाना खाओ। काफी 1000 आदमी हो या 1000 से ज्यादा आदमी हो तो पूरे मैदान में 1000 स्टोव तो नहीं था उस जमाने में, लेकिन वही 1000 चूल्हे जले हुए हो तो अंधेरे में 1000 चूल्हे जले हुए हो, उसकी रोशनी हो, उसकी सुर्खी दिख रही हो तो कैसा माहौल होता होगा उसका खुद ही अंदाजा कर लो। अबू सुफियान और हकीम इब्न हिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में ये भी मुसलमान हो गए, उनके वाकयात भी आगे आएंगे तुम्हारे सामने। हजरत हकीम इब्न हिजाम मक्का मुकर्रमा से रात को निकले बाहर कि भाई मदीना मुनव्वरा से अगर कोई आदमी आ रहा हो तो उसको खड़ा करके वहां पूछा जाए कि मदीना मुनव्वरा वालों क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या हो रहा है। अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु और हकीम इब्न हिजाम जब बाहर निकले तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी पड़ाव डाले हुए, चूल्हा जलाए हुए खाना पकाने में मसरूफ थे। हजरत अबू सुफियान ने पूछा कि अरे भाई इस जगह पर कौन लोग रहते हैं कि ये खाने के इतने सारे चूल्हे जल रहे हैं। तो उसने बताया कि फलाना कबीला रहता है। हजरत अबू सुफियान ने कहा कि फलाने कबीले, उस कबीले में तो इतने आदमी है नहीं, 50-60 आदमी का कबीला है, ये तो हजारों के कौन है, देखना चाहिए। ये कहकर वो जरा से आगे बढ़े। हकीम इब्न हिजाम से इस तरीके से उनकी बात हो रही थी। इधर फतेह मक्का के मौके पर इस मौके में हजरत हातिब इब्न बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया वो तो तुम्हें याद होगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दिल में चाह रहे थे कि मक्का वालों ने बहुत मुखालिफत कर ली, अब मक्का वालों को मुखालिफत नहीं करनी चाहिए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लेनी चाहिए। लेकिन ये किसके साथ कहलवाएं, यहाँ तो खान की बात रखी गई थी। तो हजरत अब्बास भी रात को बाहर निकले कि मक्का का कोई जाने वाला मिल जाए तो अबू सुफियान वगैरह जो बड़े सरदार है उनको कहला दूं कि देखो अब लड़ने का जमाना खत्म हो गया है, अब इताअत का जमाना आ गया है, इताअत कर लो। ये कहने के लिए हजरत अबू अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। अंधेरा था लाइट वगैरह का कोई इंतजाम तो था नहीं और किसी के पास वो भी नहीं थी। मेरा ख्याल से मेहमान आ गए, आने वाले थे। चलो बाबू अभी चलो आज यहीं तक, कल को